ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے لفظی معنی پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ پاک اردو اور فارسی میں معنی خالص اور صاف کے ہیں اور ستان کا مطلب زمین یا وطن کا ہے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر اپنا ایک مشہور کتابچہ اب یا کبھی نہیں شائع کیا، جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان استعمال کیا گیا۔ لفظ پاکستان اس وقت 5 مسلم علاقوں کے نام کا سرنامیہ ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس میں پ سے مطلب ہے پنجاب، الف سے مطلب ہے افغانیہ جس کو ہم موجودہ خیبر پختونخوا یا سرحد کہتے ہیں، کاف سے مطلب ہے پاکستان کی شاہراہ کشمیر، سین سے مطلب ہے سندھ اور تان سے مطلب ہے بلوچستان۔ یوں پنجاب، افغانیہ یعنی خیبر پختونخوا، کشمیر، سندھ اور بلوچستان، ان تمام ناموں کا خلاصہ ہے پاکستان۔ ناظرین اگرامی، پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر عام حصے میں واقع ہے اور ایک خود مختار اسلامی ملک ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بھی ہے، جس کی آبادی تقریباً 24 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس کی بنیادیں بہت قدیم ہیں۔ اس کا قیام برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی اپنے الگ وطن کی جدوجہد کا ثمر تھا۔ اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب محمد بن قاسم نے سن 711 عیسوی میں راجہ دھار کی مملکت میں پناہ گزین بحری قزاقوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی۔ اسلام کی آمد نے ان علاقوں میں جو پاکستان اور اس کے ارد گرد موجود ہیں تاریخی انفرادیت کو مزید تقویت بخشی۔ برصغیر میں پتھروں کے دور کے ابتدائی آثار راولپنڈی کے قریب پوٹوہار کی وادی سواں میں پائے جاتے ہیں، جن کی ممکنہ عمر تقریباً 50,000 سال ہے۔ اس علاقے میں ابھی تک اس طرح کا کوئی قدیم انسانی ڈھانچہ تو دریافت نہیں کیا جا سکا، لیکن سواں کے چھتوں سے برآمد شدہ خام پتھر کے اعلی کار دنیا کے اس حصے میں انسانی محنت اور مشقت کی داستان کو برفانی دور تک لے جاتے ہیں۔ اس پتھر کے زمانے کے انسان نے سواں ثقافت میں اپنی گروہ بندی کا جواز پیش کرنے کے لیے اپنے اوزاروں کو کافی منظم انداز میں ترتیب دیا۔ 3000 قبل مسیح میں بلوچستان کے تیز آندھیوں سے بھری ہوئی وادیوں اور دامنوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی برادریوں نے ترقی کی اور تہذیب کی سمت ہچکچاتے ہوئے پہلا قدم اٹھایا۔ یہاں انسان کو انسانی سرگرمیوں کی ایک اور مستقل کہانی بھی ملتی ہے۔ ابتدا میں ان لوگوں نے اپنے مویشیوں کے ساتھ بطور گلابان اور کاشتکار ان وادیوں کو آباد کیا اور جو اور دیگر فصلوں کی کاشت کی۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کی ایسی کہانی ہے جو ہمیں بہت ہی قدیم زمانے میں لے جاتی ہے، لیکن اس وطن خاص کے ساتھ ایک بات ہمیشہ سے قید رہی ہے کہ یہ ملک ہمیشہ مسلمانوں کی اکثریت سے آباد رہا ہے۔ ان علاقوں میں پہلے تاریخی ٹیلے کی محتاط کھدائی اور ان کے مدرجات اور درجہ بندی نے انہیں ریڈ ویل کلچر اور بوف ویئر کلچر کے 2 اقسام میں تقسیم کیا۔ یہ سابقہ شمالی بلوچستان کی یوب ثقافت کے نام سے مشہور ہے، جب یہ کویٹا، عمری نال اور سندھ اور جنوبی بلوچستان کی ساری ثقافتوں پر مشتمل ہے۔ کچھ عمری نال دیہاتی قصبوں میں دفاعی مقاصد کے لیے پتھر کی دیواروں اور گڑھ تعمیر کیے گئے تھے اور ان کے گھروں کی بنیادیں پتھر کی تھیں۔ نال میں اس ثقافت کا ایک وسیع قبرستان 100 کے قریب قبروں پر مشتمل ہے۔ اس جامع ثقافت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ عمری اور کچھ دیگر مقامات پر یہ نشانات دریائے سندھ کے مخصوص ثقافت کے نیچے پائے گئے ہیں۔ دوسری طرف نال کے تانبے والی مہر اور تانبے کے اوزاروں اور مخصوص قسم کے برتنوں کی سجاوٹ دونوں ادوار کے مابین جزوی اشتراک کو ظاہر کرتی ہے۔ شاید یہ ان مقامی معاشروں میں سے کسی ایک کی نمائندگی کرتا ہے جس نے وادی سندھ کی تہذیب کی ترقی کے لیے ماحول تشکیل دیا تھا۔ صوبہ سندھ کے تاریخی مقام کو ڈی جی نے ایک مربوط کہانی کی تعمیر نو کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں، جو اس تہذیب کی ابتدا کو تقریباً 2500 قبل مسیح سے بھی 300 سے 500 سال تک پیچھے لے جاتی ہے۔ یہاں 2800 قبل مسیح سے پہلے کے ثقافتی عناصر کی شواہدی بھی ملی ہے۔ جب بلوچستان کے علاقے میں قدیم دیہاتی گروہ ایک مشکل پہاڑی ماحول کے مخالف جدوجہد کر رہے تھے تو انتہائی مہذب لوگ
قدیم دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب میں سے ایک اور ڈیجی میں اپنے آپ کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تہذیب 1500 قبل مسیح سے 2500 قبل مسیح کے درمیان فروغ پذیر ہوئی۔ موہنجوداڑو اور ہڑپہ وادی سندھ میں فن اور کاریگری کا ایک اعلیٰ معیار اور نیم تصوری تصانیف کا ایک ایسا بہتر نظام پیش کرتی ہے جو موجودہ دور کے تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک ایک معمہ ہے۔ خوبصورت اور منصوبہ بند موہنجوداڑو اور ہڑپہ کے قصبوں کے کھنڈرات یکساں طرز زندگی رکھنے والے اور ایک جیسے اوزار استعمال کرنے والے ان متحد لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ در حقیقت عام لوگوں کے پختہ مکانات، عوامی غسل خانے، سڑکیں اور نکاسی آب کا نظام ان لوگوں کی خوشحالی کا تصور پیش کرتا ہے۔ ان دو تہذیبوں کے ساتھ آریہ تہذیب بھی ایک جوڑ رکھی ہے جو 1500 قبل مسیح میں آریوں نے پنجاب میں آنا شروع کیا اور سپٹا سندھو میں آباد ہو گئے، جو دریائے سندھ کے میدانی علاقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے ایک دیہی معاشرہ تیار کیا جس نے رگ وید تہذیب کی نشوونما کی۔ رگ وید اس خطے کے بارے میں حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے جسے وہ خدا کے ایک انداز کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ جب تک سپتا سندھو آریائی تہذیب کا محور تھا تو وہ ذات پات کے نظام سے آزاد رہا۔ ذات پات کا نظام اور پیچیدہ قربانیوں کی رسوم وادی گنگا میں ظہور پذیر ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آریائی تہذیب کی ترقی میں سندھ کی تہذیب کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ پاک سرزمین پر ظہور اسلام سے پہلے آپ کو گندھار کی ثقافت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 1500 قبل مسیح میں سندھ کی ثقافت کے خاتمے کے دوران دیر اور سوات میں گندھار قبور ثقافت کی دریافت پاکستان کی ثقافتی تاریخ کے دور پر روشنی ڈالنے میں بہت آگے ہے۔ یہ بات ہے 6 صدی کی۔ 6 صدی میں اچمینیوں کے تحت تاریخی دور کا آغاز ہوا۔ ہندو دیومالا اور سنسکرت کے ادبی روایات سے لگتا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب کی تباہی کو آریاؤں سے منسوب کیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں کیا ہوا یہ اب بھی ایک معمہ ہے۔ گندھار ثقافت نے پاکستان کے ثقافتی ورثے میں 2 ادوار کی نشاندہی کی ہے، ایک کانسی کا دور اور دوسرا آہنی دور۔ اس کا نام گندھار ثقافت اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گندھار خطے کے پہاڑی علاقوں میں رہنے کا ایک عجیب نمونہ پیش کرتی ہے، جیسا کہ قبروں میں اس کا ثبوت ہے۔ یہ ثقافت سندھ کی ثقافت سے مختلف ہے اور اس کا بلوچستان کی دیہاتی ثقافت سے بہت کم تعلق ہے۔ اسٹریٹیگرافی کے ساتھ ساتھ اس علاقے سے ملنے والی نوادرات سے پتہ چلتا ہے کہ آریائی قوم 600 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح کے درمیان اس علاقے میں منتقل ہو گئی۔ 6 صدی میں بدھ نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا جو بعد میں جنوبی ایشیا برصغیر کے شمالی حصے میں پھیل گئی۔ ایران کے حکمران دار اول نے اس صدی کے اختتام پر سندھ اور پنجاب کو اپنی سلطنت کی 20ویں سنتراپی کے طور پر منظم کیا۔ اس عظیم سلطنت کے انضمام اور تیسری صدی کو موریہ سلطنت انضمام کے مابین قابل ذکر مماثلت پائی جاتی ہے۔ کوٹیلیا کی آرت شاستر بھی فارسی کے مضبوط اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ مقدونیہ کا سکندر 330 قبل مسیح میں دار سوم کو شکست دینے کے بعد برصغیر میں دریائے بیاس تک پہنچا، لیکن اس خطے پر یونانی اثر و رسوخ موریہ سلطنت کے قیام میں مختصر اثر اندوز ہوئے۔ برصغیر میں چندرگپت موریہ کے پوتے اشوک کی جو عظیم سلطنت قائم تھی، اس میں سنتوس کا صرف وہ حصہ شامل تھا جو اب شمالی پنجاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سندھ کے آس پاس کے باقی علاقوں کو اس نے محکوم نہیں کیا، وہ علاقے جو اب پاکستان پر مشتمل ہیں۔ 4 صدی عیسوی میں گپتا کے دور تک عملی طور پر آزاد تھے، یہاں تک کہ 13ویں صدی میں سلطنت دہلی کا ظہور ہوا۔ گندھار آرٹ پاکستان کے سب سے قیمتی ثقافتی اثاثوں میں سے ایک ہے۔ یہ موجودہ وادی پشاور اور سوات، بونیر اور باجوڑ کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں 500 سال پہلے سے 5ویں صدی عیسوی تک کے عرصے میں ابھرا۔ یہ فن خطے کی ثقافتی احیاء کے ایک الگ عہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ فن ہندوستانی بدھسٹ اور گریوری من مجسمہ سازی کی آمیزش کی پیداوار ہے۔ گندھار آرٹ نے ابتدائی دور میں ہی کوشان سلطنت کے عظیم حکمران کونی شکا کی سرپرستی حاصل کی۔ اسی کے دور میں شاہراہ ریشم پشاور سے ہوتی ہوئی وادی سندھ تک پہنچی۔
اور پورے علاقے میں خوشحالی کا باعث بنی۔ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے اس سرزمین پر اسلام کا ظہور۔ بر صغیر میں سب سے پہلے اسلام نے 711 عیسوی میں محمد بن قاسم کے سندھ فتح کرنے کے بعد اپنا قدم جمایا۔ یہ خود مختار ریاست جو پہلے امویوں اور بعد میں عباسیوں کی خلافت کے ساتھ منسلک تھی، موجودہ پاکستان کے جنوبی اور وسطی علاقوں پر محیط تھی۔ بہت سارے نئے شہر آباد ہوئے اور عربی قرآن پاک کی زبان کو سرکاری زبان کے طور پر یہاں متعارف کروایا گیا۔ محمود غزنوی کے حملے کے وقت تک ملتان اور کچھ دوسرے علاقوں میں ایک کمزور مسلم حکومت موجود تھی۔ غزنوی 976 سے 1148 اور اس کے جانشین اور غوری 1148 سے 1206 جو کہ وسطی ایشیا کے باشندے تھے، انہوں نے ہندوستان سے باہر اپنے دارالحکومتوں سے ان علاقوں پر حکمرانی کی جو زیادہ تر موجودہ پاکستان پر مشتمل تھی۔ یہ 13ویں صدی کے اوائل کی بات ہے کہ ہندوستان میں مسلم حکمرانی کی وسیع بنیادیں رکھی گئی اور دلی کو پایہ تخت بنایا گیا۔ 1206 سے 1526 عیسوی تک اس سلطنت پر مختلف 5 خاندانوں کا اقتدار رہا۔ اس کے بعد سلطنت مغلیہ کے عروج کا دور 1526 سے 1707 تک رہا، جبکہ مغلوں کی حکمرانی برائے نام حد تک 1857 تک جاری رہی۔ غزنویوں کے زمانہ میں فارسی کو عربی کی جگہ سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کے تیار کردہ معاشی، سیاسی اور مذہبی اداروں نے ہندوستان پر گہرے اثرات قائم کیے۔ ریاست کا قانون شریعت پر مبنی تھا اور اصولی طور پر حکمران اس کے نفاذ کے پابند تھے۔ ان قوانین میں کسی بھی قسم کی نرمی کی صورت میں عوامی مطالبات پیش نظر ان کو مزید مضبوط کیا جاتا۔ اسلام نے برصغیر پاک و ہند پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اسلام نے نہ صرف ایک نیا مذہب بلکہ ایک نئی تہذیب، زندگی گزارنے کا ایک نیا طریقہ اور نیا اقتدار متعارف کروایا۔ برصغیر میں مسلم حکمرانوں نے فن اور ادب، ثقافت اور تطہیر اور معاشرتی اور فلاحی اداروں کی اسلامی روایات کو قائم رکھا۔ ایک نئی زبان اردو جو بنیادی طور پر عربی اور فارسی الفاظ پر مشتمل ہے، اس میں دیسی الفاظ اور محاورے بھی موجود ہیں، مسلمانوں کے ذریعے بولی اور لکھے جانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی ہندوستان میں بھی یہ مقبول ہو گئی۔ اردو کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اردو کو صرف پاکستان کی قومی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ زبان اس وقت کے آباد پاک و ہند میں مسلمانوں کی زبان تھی، اس لحاظ سے آپ اس کو برصغیر کے مسلمانوں کی زبان بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مذہب کے علاوہ اردو نے بھی اپنے عروج کے زمانے میں مسلمان برادری کو برصغیر میں اپنی الگ شناخت برقرار رکھنے کی قابل بنایا۔ جنوبی ایشیا میں مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد مسلم شناخت کے سوال نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے والے پہلے شخص مشہور عالم دین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تھے، جن کی زندگی 1662 سے 1703 تک تھی، جنہوں نے برصغیر میں تحریک احیاء الاسلام کی بنیاد رکھی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں تمام معاشرتی اور مذہبی اصلاحات کے تمام تحریکوں کا مخرج شاہ ولی اللہ کی تحریک ہے۔ ان کے جانشینوں نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سید احمد شہید کی سربراہی میں ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کے قیام کی بھی کوشش کی۔ اب بات آتی ہے برطانوی سامراجیت اور مسلمانان برصغیر کے رد عمل کے بارے میں۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی سے آغاز کرتے ہوئے برطانیہ جنوبی ایشیا میں ایک غالب قوت بن کر ابھرا۔ ان کے اقتدار میں عروج 100 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ بڑھا۔ انہوں نے شریعت کی جگہ اینگلو محمڈن قانون نافذ کیا، جبکہ اردو کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان قرار دے دیا۔ ان پیش رفتوں کا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر بہت بڑا معاشرتی اور معاشی اور سیاسی اثر پڑا۔ 1857 کی مسلح جدوجہد، جسے انگریزوں نے بغاوت اور مسلمانوں نے جنگ آزادی کے نام سے موسوم کیا، وہ حالات کو پلٹانے کی ایک ناکام کوشش تھی، لیکن اس کے بدلے میں بہت سے مذہبی اداروں نے جنم لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے تباہ کن حالات مرتب ہوئے، کیونکہ انگریزوں نے اس واقعے کی تمام تر ذمہ داری ان پر عائد کر دی تھی۔ مستقبل میں اس طرح کی بغاوت کو روکنے کے لیے انگریزوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کے مخالف جابرانہ طرز عمل اپنایا، یہاں تک کہ جنگجوؤں سے وابستہ افراد کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئی اور ان کے لیے زندگی کی تمام راہیں محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔
مسلمانوں کے رد عمل نے ان کی حالت زار کو مزید خراب کیا۔ ان کے سرگرم مذہبی پیشوا معاشرتی زندگی کے مرکزی دھارے سے دستبردار ہو گئے اور مذہبی تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے خود کو خصوصی طور پر وقف کر دیا۔ دیوبند، فرنگی محل اور رائے بریلوی کے علماء کرام کے قائم کردہ مدارس نے مسلمانوں کو اپنی شناخت برقرار رکھنے میں مدد فراہم کی، لیکن ان اداروں میں مہیا کی جانے والی تعلیم نے نئے چیلنجوں کے لیے انہیں اچھی طرح تیار نہیں کیا۔ مسلمان مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمت سے بھی دور رہے، لیکن ان کے ہم وطن ہندوؤں نے ایسا نہیں کیا اور بغیر کسی حیل و حجت کے نئے حکمرانوں کو قبول کر لیا۔ انہوں نے مغربی تعلیم حاصل کی، نئی ثقافت کو اپنایا اور ان عہدوں کو اختیار کر لیا جن پر اب تک مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ اگر یہ صورتحال طویل عرصے تک برقرار رہتی تو اس نے مسلمانوں کو ایک ناقابل تلفی نقصان پہنچانا تھا، کیونکہ مسلمانوں کا ساتھ ہندوؤں نے دینا تھا، لیکن وہ غلامی کی زندگی قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ خطرہ محسوس کرنے والے سب سے پہلے شخص سر سید احمد خان تھے، جو 1857 کے المناک واقعات کے گواہ تھے، اور یہ مسلمانوں کے وہ واحد لیڈر یا شخصیت تھے جو مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور کرتے تھے، اور انہوں نے برطانوی اور مسلم تعلقات بہتر کرنے کی پوری کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا تحفظ مغربی تعلیم کے حصول میں ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے متعدد مثبت اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے مغربی طرز پر تعلیم دینے کے لیے علی گڑھ میں ایک کالج قائم کیا۔ انہوں نے 1886 میں اینگلو محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، جو مغربی تعلیم اور معاشرتی اصلاحات کی تائید میں مسلمانوں کے بہت سے نظریات پھیلانے کے لیے ایک فکری فارم فراہم کرنے کی وجہ بنی۔ اس طرح محمدن سوسائٹی، جس کی بنیاد نواب عبداللطیف نے رکھی تھی، بنگال میں سرگرم رہی، اور اس نے سر سید احمد خان کی کاوشوں کو ایک تحریک میں تبدیل کر دیا جسے علی گڑھ موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا اثر برصغیر پاک و ہند میں جو پڑا، جنوبی ایشیا کے ہر علاقے میں ایسی تحریکوں کی بنیاد رکھی گئی جنہوں نے مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ سر سید احمد خان کسی منظم سیاسی سرگرمی میں مسلمانوں کے شریک ہونے کے نظریے کے خلاف تھے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ یہ چیز ان کے ساتھ برطانوی دشمنی کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کسی بھی مشترکہ منصوبے میں ہندو مسلم تعاون کو ناپسند کیا۔ 1860 کی دہائی کے آخر میں اردو ہندی تنازع کے تناظر میں ان پر یہ بات واضح ہوئی جب ہندوؤں نے بھرپور تحریک چلا کر اردو کی جگہ ہندی کو نافذ کر دیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس مخالفت کی اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس کی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ ان کے ہم اثر اسلام اور ایک عظیم اسکالر سید امیر علی نے کانگریس کے بارے میں اپنے خیالات بیان کیے، لیکن وہ مسلمانوں کو خود کو سیاسی طور پر منظم کرنے کے مخالف نہیں تھے۔ در حقیقت انہوں نے مسلمانوں کی پہلی اہم سیاسی تنظیم مرکزی قومی محمڈن ایسوسی ایشن کو منظم کیا، مگر اس کی رکنیت محدود تھی۔ برصغیر کے مختلف حصوں میں اس کے 50 سے زائد شاخیں تھیں، اور اس نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی ترقی کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات اٹھائے، لیکن اس کی سرگرمیاں 19ویں صدی کے آخر میں بالکل ختم ہو گئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں متعدد عوامل نے مسلمانوں کو ایک مؤثر سیاسی تنظیم کی کمی محسوس کروائی، لہٰذا اکتوبر 1906 میں 35 مسلمان رہنماؤں پر مشتمل ایک ڈیپوٹیشن قائم کی گئی، جس نے انگریزوں کے وائسرائے سے شملہ میں علیحدہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ اس کے 3 ماہ بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد نواب سلیم اللہ خان نے ڈھاکہ میں رکھی، جس کا مقصد بنیادی طور پر مسلمانوں کے سیاسی حقوق و مفادات کا تحفظ تھا۔ 1909 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ حق رائے دہی کو منظور کر لیا، جس سے آل انڈیا پارٹی کی حیثیت سے مسلم لیگ کی پوزیشن کی تصدیق ہو گئی۔ ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں 2 بڑی برادریوں کے مخالف سمتوں میں ترقی کرتے ہوئے رجحانات نے ہندوستان کے اکابر قائدین میں گہری تشویش پیدا کی۔ انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے جدوجہد کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس سلسلے میں سرفہرست شخصیت تھے۔ تقسیم بنگال کی تنسیخ اور یورپی طاقتوں کے سلطنت عثمانیہ اور شمالی افریقہ کے مخالف جارحانہ منصوبوں نے برطانوی حکمرانوں کے مخالف مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعاون کی راہ ہموار کی۔
کانگریس مسلم لیگ تنازع کا تصیفہ 1916 میں لکھنؤ کے اجلاسوں میں ہوا اور اصلاحات کی مشترکہ تسکین اختیار کی گئی۔ میثاق لکھنؤ میں کانگریس نے مسلمانوں کے علیحدہ انتخابی حلقوں کے اصول کو تسلیم کر لیا اور مسلمان پنجاب اور بنگال میں اپنی معمولی اکثریت چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ لکھنؤ معاہدے کے دور میں ہندو مسلم اتحاد کا مشاہدہ ہوا اور دونوں جماعتوں نے ایک ہی شہر میں اپنے سالانہ اجلاس منعقد کیے اور ایک جیسی قراردادیں پیش کی اور انہیں پاس بھی کر لیا۔ خلافت اور عدم تعاون کی تحریکوں کے دوران ہندو مسلم اتحاد اپنے عروج کو پہنچا۔ مسلمانوں نے علی برادرز، مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی سربراہی میں سلطنت عثمانیہ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے پہلی جنگ عظیم کے بعد تاریخی تحریک خلافت شروع کی۔ موہند اس کے مچند گاندھی نے ہندوؤں کو تحریک کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے سوارج کے مسلک کو خلافت سے جوڑا۔ اس سے شروع ہونے والی تحریک ملک بھر کی پہلی مقبول تحریک تھی۔ اگرچہ تحریک اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہی، لیکن اس کا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر گہرا اثر پڑا۔ ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے ایک خاص اسلامی مسئلے پر متحدہ اقدامات کیے، جس کی بدولت لمحہ بہ لمحہ ان کے درمیان یکجہتی قائم ہوئی۔ اس نے مسلم رہنماؤں کا ایک طبقہ تیار کیا جو عوام کو منظم اور متحرک کرنے میں تجربہ کار تھا۔ یہ تجربہ بعد میں تحریک پاکستان کے دوران مسلمانوں کے لیے بے حد معاون ثابت ہوا۔ تحریک خلافت کے خاتمے کے بعد ہندو مسلم دشمنی کا دور شروع ہوا۔ ہندوؤں نے دو تحریکیں شدی اور سنگٹن کا منظم کیا۔ شدی کا مقصد مسلمانوں کو ہندو مذہب قبول کروانا تھا اور سنگٹن کا مقصد فرقہ وارانہ تنازع کی صورت میں ہندوؤں میں یکجہتی پیدا کرنا تھا۔ جوابی کارروائی میں مسلمانوں نے شدی اور سنگٹن کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تبلیغی تنظیموں کی سرپرستی کی۔ 1920 کی دہائی میں فرقہ وارانہ فسادات خطرناک حد تک پھیل گئے۔ تنازعات کی وجوہات کو دور کرنے کے لیے ہندو مسلم اتحاد کے لیے متعدد کانفرنسیں منعقد کی گئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ فرقہ واریت کی شدت کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں نے اپنے آئینی مطالبات پر نظر ثانی کی۔ اب وہ پنجاب اور بنگال میں اپنی عددی اکثریت کا تحفظ، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے، بلوچستان کو الگ صوبہ بنانے اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں آئینی اصلاحات کا تعارف چاہتے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک دھڑے نے 1927 میں سر جان سائمن کی سربراہی میں برطانوی حکومت کے ذریعے بھیجے گئے قانونی کمیشن کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ لیگ کے دوسرے دھڑے نے سائمن کمیشن کا ہندوستانیوں کی عدم نمائندگی کی وجہ سے بائیکاٹ کیا اور ہندوستان کے لیے آئین تیار کرنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے مقرر کردہ نہرو کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا۔ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے مخالف انتہائی تعصب پایا گیا۔ کانگریس کی قیادت نے رپورٹ میں ترمیم کرنے سے انکار کر دیا، جس سے اعتدال پسند مسلمانوں کو شدید مایوسی ہوئی۔ متفرق رہنماؤں اور مفکرین نے جو مسلم ہندو تنازع سے آگاہی رکھتے تھے، مسلمان ہندوستان کی علیحدگی کی تجویز پیش کی۔ تاہم مسلم معاشرے کے اندرونی احساسات کی سب سے واضح نمائندگی مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں 1930 میں کی۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اسلام کی صحت مندانہ ترقی کے لیے جنوبی ایشیا میں کم از کم شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقوں میں الگ مسلم ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ خط و کتابت میں شمال مشرق کے مسلم اکثریتی علاقوں کو بھی اپنا مجوزہ مسلم ریاست میں شامل کیا۔ خطبہ الہ آباد کے 3 سال بعد چودھری رحمت علی کی سربراہی میں کیمبرج میں مسلم طلباء کے ایک گروپ نے نیور اور ناؤ کے نام سے ایک پرچہ جاری کیا، جس میں مسلم اکثریتی علاقوں کے نام سے الفاظ لے کر انہوں نے مجوزہ ریاست کو پاکستان کا نام دیا۔ اس وقت مسلمانوں میں سے بہت کم لوگوں نے اس خیال کا خیر مقدم کیا۔ خود مسلمانوں کو علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے کو قبول کرنے میں ایک دہائی لگ گئی۔ دریں اثنا ہندوستانی آئینی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1930 سے 32 کے دوران لندن میں 3 گول میز کانفرنسیں بلائی گئی۔ وہ ہندو اور مسلم رہنما جن کو کانفرنسوں میں مدعو کیا گیا تھا، کوئی متفقہ فارمولہ تیار نہ کر سکے
اور برطانوی حکومت کو فرقہ وارانہ ایوارڈ پیش کرنا پڑا، جسے حکومت ہند ایکٹ 1935 میں شامل کیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت انتخابات سے قبل آل انڈیا مسلم لیگ جو کچھ عرصے سے غیر فعال تھی، اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے فعال کیا۔ وہ 1934 میں انگلینڈ سے تقریباً 5 سال کے بعد ہندوستان واپس آئے۔ مسلم لیگ اکثریت سے مسلم نشستیں حاصل نہیں کر سکی کیونکہ اس کی ابھی تک مؤثر طریقے سے تنظیم نو نہیں کی گئی تھی۔ تاہم یہ امر بھی اطمینان کا باعث تھا کہ مسلم حلقوں میں انڈین نیشنل کانگریس کی کارکردگی بھی خراب تھی۔ انتخابات کے بعد کانگریس کی قیادت کا رویہ مغرورانہ اور تسلط جمانے والا تھا۔ اس کی بہترین مثال یہ تھی کہ کانگریس نے متحدہ صوبوں میں مسلم لیگ کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانے سے انکار کر دیا۔ اس سے لیگی رہنماؤں سے یہ کہا اور اپنی پارلیمانی پارٹی کو صوبائی اسمبلی میں تحلیل کریں اور کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس کا ایک اور اہم قدم یہ تھا کہ ایک رابطہ عوام مہم کے ذریعے مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ وہ کانگریس میں شامل ہوں، نہ کہ مسلم لیگ میں۔ ان کے ایک رہنما جواہر لال نہرو نے تو یہاں تک اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں تھیں، انگریز اور کانگریس۔ اس نقطۂ نظر کو چیلنج کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مقابلہ کیا اور بتایا کہ جنوبی ایشیا میں ایک تیسری طاقت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے ان کی ہونہار قیادت میں آہستہ آہستہ مہارت سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کرنا شروع کر دیا۔ 1930 کی دہائی میں مسلمانوں کو اپنی الگ شناخت اور علیحدہ علاقائی حدود میں محفوظ رہنے کی اہمیت سے آگاہی حاصل ہوئی۔ ایک اہم عنصر جس نے متحرک مسلم قومیت کو واضح کیا وہ یہ ہے کہ 1937 سے 1939 کے دوران مسلم اقلیتی صوبوں میں کانگریس کی حکمرانی کے دوران ان صوبوں میں کانگریس کی پالیسیوں سے مسلمانوں کے احساسات مجروح کیے گئے۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو علیحدہ ثقافتی عقائد کے طور پر ختم کرنا تھا۔ مسلمانوں نے اب آئینی تحفظات کے حصول کے لیے سوچنا چھوڑ دیا اور علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا۔ 1937 اور 1939 کے دوران متعدد مسلم رہنماؤں اور مفکرین نے علامہ اقبال کے نظریات سے متاثر ہو کر 2 قومی نظریہ کے مطابق برصغیر کی تقسیم کی اسکیمیں پیش کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے ان تمام اسکیموں پر غور کیا اور آخرکار 23 مارچ 1940 کا لاہور اجلاس میں ایک قرارداد میں مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ برصغیر میں اس قرارداد کو عام طور پر قرارداد پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مطالبے کو مسلمانوں کے ہر مکتبہ فکر نے زبردست پذیرائی دی۔ ان کی عظمت رفتہ کی یادوں کو زندہ کیا اور مستقبل کی شان و شوکت کا وعدہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر اس مطالبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ برطانوی حکومت نے دوسری عالمی جنگ کے بعد اقتدار کی منتقلی کی تجاویز میں بالواسطہ طور پر پاکستان کے مطالبے کی حقیقت کو تسلیم کیا، جسے سر اسٹرافورڈ کرپس 1942 میں ہندوستان لیے تھے۔ کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر ان تجاویز کو مسترد کر دیا۔ البتہ مسلم ہندوستان کو علیحدہ ڈومینین کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اس ناکامی کے بعد کانگریس کے رہنماؤں راجا پالاچاریہ نے ہندوستانی نیشنل کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں علیحدہ مسلم ریاست کے لیے ایک فارمولہ تجویز کیا۔ اس وقت اسے مسترد کر دیا گیا، لیکن 1944 میں یہی فارمولہ جناح گاندھی مذاکرات کی بنیاد بنا۔ پاکستان کا مطالبہ دوسری عالمی جنگ کے دوران مسلم کمیونٹی کے ہر طبقے میں مقبول ہوا۔ سب کو آل انڈیا مسلم لیگ کے بینر تلے منظم کیا گیا تھا۔ برصغیر کے دور دراز علاقوں میں بھی پارٹی کی شاخیں قائم کی گئی۔ پاکستان کے مطالبے کی وضاحت کے لیے پمفلٹ، کتابیں، رسالے اور اخبارات کی شکل میں لٹریچر تیار کیا گیا اور اسے وسیع پیمانے پر تقسیم کیا گیا۔ مطالبے میں پاکستان کی بنیاد پر آل انڈیا مسلم لیگ کو حاصل کردہ حمایت کی آزمائش وائسرائے لیٹر ڈیول کے طرف سے 1945 میں بلائی گئی شملہ کانفرنس کی ناکامی ہوئی۔ سیاسی جماعتوں کی متعلقہ طاقت کا تعین کرنے کے لیے انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے انتخاب کی مہم پاکستان کے مطالبے پر مبنی تھی۔ مسلمانوں نے اس بلاوے کو غیر معمولی انداز میں جواب دیا۔ کانگریس نے مسلم لیگ کی مخالفت میں متعدد مسلم پارٹیوں پر مشتمل ایک متحدہ پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا۔
آل انڈیا مسلم لیگ نے مرکزی قانون ساز اسمبلی میں تمام نشستیں جو کہ 30 تھی ساری کی ساری جیت لی۔ صوبائی انتخابات میں اسے شاندار فتح ہوئی۔ انتخابات کے بعد 8-9 اپریل 1946 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے دہلی میں مرکزی اور صوبائی قانون ساز اسمبلیوں میں منتخب ہونے والے لیگی ارکان کا کنونشن طلب کیا۔ اس کنونشن نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی عملی طور پر نمائندگی اور اسمبلی کی تشکیل دی۔ وزیر اعلیٰ بنگال حسین شہید سہروردی ایک تحریک پر پاکستان کے مطالبے کو واضح الفاظ میں دہرایا گیا۔ 1946 کے آغاز میں برطانوی حکومت نے آئینی تعطل کو دور کرنے کے لیے برصغیر میں کابینہ کا وفد بھیجا۔ وفد نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی لیکن متفقہ فارمولہ تیار کرنے میں ناکام رہا۔ آخرکار کابینہ وفد نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا جس میں دیگر دفعات کے علاوہ 3 وفاقی گروہوں کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ ان میں سے 2 گروہ مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل تھے۔ مسلم لیگ نے اس منصوبے کو ایک اسٹریٹجک قدم کے طور پر قبول کیا۔ یہ توقع کی گئی کہ وہ مستقبل قریب میں اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ آل انڈیا کانگریس نے بھی اس منصوبے پر اتفاق کیا لیکن جلد ہی اس کے مضمرات کو بھانپتے ہوئے کانگریس قائدین نے اس کے مختلف انداز میں ترجمانی کرنا شروع کر دی جو کہ منصوبے کی اصل روح کے مخالف تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو اس منصوبے کی قبولیت واپس لینے کے لیے بہانہ مل گیا اور اس نے 16 اگست کو راست اقدام منایا جس کا مقصد پاکستان کے مطالبے کی حمایت میں مسلم یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ اکتوبر 1946 میں ایک عبوری حکومت تشکیل دی گئی۔ مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں جنرل سیکریٹریٹ جناب لیاقت علی خان کی سربراہی میں اپنی نمائندہ بھیجا تاکہ عبوری حکومت میں پارٹی کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ ایک مختصر وقت کے بعد عبوری حکومت نے اندر اور باہر کی صورتحال نے کانگریس کی قیادت کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ پاکستان کو فرقہ وارانہ مسئلے کے واحد حل کے طور پر تسلیم کرے۔ برطانوی حکومت نے دسمبر 1946 میں کابینہ وفد منصوبہ کو بچانے کی اپنی آخری کوشش کی۔ بعد میں تقسیم ہند کی اسکیم کی طرف اپنا قدم بڑھائے۔ آخری برطانوی وائسرائے لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن اقتدار کی منتقلی کے منصوبہ کا مسودہ تیار کرنے کے لیے واضح مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے۔ سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے بعد انہوں نے اقتدار کی منتقلی کے لیے پارٹیشن پلان تیار کیا جس کا اعلان برطانوی حکومت کی منظوری کے بعد 3 جون 1947 کو کیا گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس منصوبے کو قبول کیا۔ 2 بڑے مسلم اکثریتی صوبے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر دیا گیا۔ مغربی پنجاب، مشرقی بنگال اور سندھ کی اسمبلیوں اور بلوچستان میں کوئٹہ بلدیہ اور شاہی جرگے نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کے لیے ووٹ دیا۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ اور آسام کے ضلع سہلٹ میں استصوب رائے منعقد ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان کو بھاری اکثریت سے ووٹ ملے۔ اس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ الحمدللہ۔ ناظرین اکرامی، یہ وہ ویڈیو تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کن ادوار اور کن حالات سے گزر کر وجود میں آیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔